صفحہ نمبر 302 سورہ الحج صفحہ آیت نمبر 19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہازانی یہ تثنیہ کے صیغے بولے گئے ہیں دو. ہازانی یہ دو، خصمانی دو لڑنے والے، اختصموا وہ سب لڑتے ہیں، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. پھر دوبارہ ہازانی یہ دو گروہ، خصمانی دونوں لڑنے والے، اختصموا وہ لڑتے ہیں، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. فالذین پس وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، قطعت کاٹ دیے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ثیاب کپڑے، من نار آگ میں سے، یصبو ڈال دیا جائے گا، من فوقی اوپر سے، رؤوسہم ان کے سروں کے، الحمیم کھولتا ہوا پانی یا گرم پانی. یسہرو پگھلا دے گا، بہی سا پگھل جائے گا، بہی ساتھ اس کے، ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور ان کی کھالیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، مقامیع غز ہوں گے، تھوڑے ہوں گے یا ہنٹر ہوں گے، من حدید لوہے کے. کلما جب بھی، ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو کہ وہ نکل جائیں، منہا اس سے، من غم غم سے، اعیدو لٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، وذوقوا اور چکھو، عذاب الحریق جلنے والا عذاب. صدق اللہ العظیم. پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہودی، صابی، نصارہ، مجوسی اور جو شرک کرنے والے تھے ان کا ذکر پڑھا. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم کہ دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو فرقے ہیں، یہ اللہ کے بارے کے اندر لڑتے ہیں. ایک گروہ جو کس سے لڑتے ہیں، دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک گروہ مسلمانوں کا جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا مطیع ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے، اللہ کے احکام کے آگے سر جھکانے والا ہے. اور دوسرا گروہ وہ کوئی بھی ہے، وہ ساری دنیا ایک طرف ہو، جیسے پیچھے بڑا وہ یہودی ہوں، وہ صابی ہوں، وہ نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، شرک کرنے والے ہوں، یا کوئی بھی ہوں، وہ سب ایک ہی گروہ ہے. وہ سب اللہ کے انکاری ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ ہمارے وہ جتنے بھی لوگ ہوں، ہازان خصمان دو گروہ آپس سے لڑتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ والا، ایک توحید والا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، وہ حق پر قائم رہے گا. لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی اذیت، لوگوں کا دکھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے ایک گروہ قیامت تک قائم رہے گا، اللہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا. یہ وہ گروہ ہے ایک ان میں سے. دوسرے مجوسی، عیسائی جو غیر مسلم ہیں اور جو اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے نبی کے مخالفین کا ذکر کیا جا رہا ہے. ادھر بات کو سمیٹ دیا گیا. پیچھے بتایا نا کتنے ذکر، ہاد، صابی، نصارہ، مجوسی، اشرک. ادھر فرمایا ہازان خصما دو گروہ ہیں، یعنی بات کو سمیٹ کے رکھ دیا گیا. ایک مسلمانوں کا، ایک جتنے لوگ اس کے انگیز سے چلے جا رہے تھے. اختصموا فی ربہم اپنے رب کے بارے کے اندر جھگڑتے ہیں. حالانکہ رب کو سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور یہ مجوسی اور سب مانتے ہیں رب کو. لیکن ہم وہ اب لڑتے ہیں اپنے رب کے بارے کے اندر. جو رب نے اپنا تعارف کرایا اس تعارف کو مانتے ہی نہیں. جو رب کہتا ہے میں یہ ہوں اس کو مانتے نہیں. اپنی طرف سے رب کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا اپنا دل کرتا ہے ویسا ماننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں. اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. میں اللہ ہوں، میں دینے والا ہوں. اللہ یہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں، میں حاضر ناظر ہوں، اور یہ میں نور ہوں. اللہ کی صفات ہیں، وہ اللہ کی جو اللہ مالک کا خالق ہے وہ، لیکن وہ اس طرح سے نہیں مانتے.
جس طرح اللہ کہتا ہے وہ مانا ویسے نہیں مانتے، جیسے دل کرتا ہے، جیسے ان کا من کرتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں، جیسے ان کا پیر کہتا ہے، جیسے ان کے وہ بڑے جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں ویسے مانتے ہیں۔ اللہ ہمارا اللہ کو مانتے ہیں لیکن جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے کے اندر۔ فالذین کفروا، جب وہ اللہ کے بارے جھگڑتے ہیں اللہ کیا کرے گا؟ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ کہتے ہیں ان کافروں کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا ہم وہ کاٹ دیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں ان کو، جیسے درزی کپڑا کاٹتا نا پورا ایسے ان کے کپڑے بنا دیے جائیں گے، نکل نہیں سکیں گے اس میں سے، کاٹ دیے جائیں گے، ان کے ناپ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ دوسرے دیکھنا جب کپڑے ہوں گے وہ ان کے جسم میں چمٹ جائیں گے، وہ ان کے چمٹ جسموں کے ساتھ آگ کے کپڑے جو ہوں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈال دیا جائے گا ان کے سر کے اوپر گرم پانی۔ قیامت کا منظر یہ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب انسان جہنم میں چلا جائے گا، اپنا حساب کتاب، اپنے اعمال ترازو لگ گیا، پل صراط میں سے گزر گیا، اعمال اس کا جو بائیں ہاتھ میں مل گیا اس کو، اب وہ روتا پیٹ جہنم پھینک دیا گیا اور موت کو ذبح کر دیا گیا اور جہنم کے اوپر دروغہ مقرر کر دیے گئے۔ اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے بارے میں ان کے سر کے اوپر پانی کھولتا ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اللہ کہتا ہے یہ دیکھو نا خوشخبریاں بھی پیچھے پڑتے ہیں، یہ اللہ ڈرا بھی رہا ہے، دونوں کام ہیں، انسان خوشخبری بھی اور ڈرنا بھی۔ انسان دنیا میں کاروبار کرتا ہے نا تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، کامیابی ملے گی، دولت ملے گی، گھر بار ملے گا، اور ڈر بھی ہوتا ہے نقصان نہ ہو جائے، انسان یہ ڈر ہوتا ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا صرف میں اسے امید ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی چیز ہے کہ ڈر بھی اور خوف بھی دونوں کٹھے چلتے ہیں، خوشی بتائی اور خوف بتا دیا۔ فرمایا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور وہ پگھلا دے گا جب پانی ڈالا جائے گا ان کے جو پیٹوں کے اندر ہے، والجلود ان کی چمڑیوں کو پگھلا دے گا، ساڑ کے رکھ دے گا۔ فرمایا ہم آگے پڑھیں گے، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، جب چمڑی جل جائے گی اللہ دوبارہ نئی چمڑی دے دے گا، پھر چمڑی جل جائے گی، پھر دے گی، ایسا عذاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کو پڑھو، اس لیے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا بار بار اس کو پڑھو، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، یہ تو جنت میں لے کر جائے۔ اس قرآن کو پڑھو، اس کو پڑھو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو بڑے لوگ تمہیں کھینچنے والے ہیں، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر آ جاؤ یہ صحیح ہے، ادھر آ جاؤ یہ صحیح ہے، اور پھر وہ بڑی بڑی امیدیں دلاتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ہم بخشے جائیں گے، ہم بخشوا لیں گے، امیدیں دلاتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز نہیں ہے، اللہ یہ قرآن کو پڑھو کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے مقام ہتھوڑے ہوں گے، ہنٹر ہوں گے، وہ غز ہوں گے، من حدید، لوہے کے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہتھوڑا کیسا ہوگا، اگر دنیا میں رکھ دیا جائے نا اتنا بھاری ہوگا، پوری دنیا والے مل کے اٹھا نہیں سکتے اس کو، اور کسی پہاڑ پہ پھینک دیا جائے، پہاڑ ذرا ہو جائے، یہ اس کی حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، یعنی غز سے جب اوپر آئیں گے نا ایسے اوپر کو بھاگیں گے، تھوڑا ماریں گے پھر نیچے پھینک دے گا فرشتے ان کو، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یسحر ما فی بطونہم والجلود ولہم مقام من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، فرمایا غم دکھ کی بنا پر، پریشانی کی بنا کے اوپر، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں لٹا دیے جائیں گے، چلو واپس دوبارہ بھیج دیا جائے گا، تھوڑے مارے جائیں گے، ہنٹر مارے جائیں گے، اور مارا چلو واپس نکل جاؤ وہاں کے اوپر۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو یہ دردناک عذاب جو ہے۔ یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی نا اس کا جو شان نزول ہے، حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی نا یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، غزوہ بدر کا۔ خازان خصمان، دو گروہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے حدود دو زانوں بیٹھ دوں گا، اللہ سے مطالبہ کروں یا اللہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، ہمارے درمیان۔ یہ غزوہ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کیوں ہوئی ہم نے پڑھا، ہم نے اس پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ وہ ایک اتفاقاً لڑائی ہو گئی، اتفاقاً قریش والے نے جب دیکھا کہ ہمارا قافلہ بچ کر آ گیا ہے، اور ان میں سے جو عقل مند لوگ تھے، حکیم بن حزام تھا، عتبہ بن ربیع تھا، انہوں نے سوچا کہ اب جنگ لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہمارا قافلہ سفیان بچا کر لے کر آ گیا، سفیان رضی اللہ عنہ بچا کر لے کر آ گیا، اب نہیں لڑنا چاہیے وہ۔ لیکن ابو جہل لڑا تھا، وہ کہتا نہیں ہم نے لڑنا ہے، حضری قبیلے کے آدمی قتل ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ کہتا بدلہ لینا ہے۔ اس نے جو حضر قبیلے والے تھے ان کو اکسایا، ان کو ابھارا۔ حکیم بن حزام عتبہ بن ربیع کے پاس آیا،
کہنے لگا اتبا میری بات سنو، ابو جہل دیکھو کیا کر رہا ہے، لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، تم ایسا کرو جو حضر قبیلہ کو آدمی قتل ہو گیا نا، تم ایسا کرو تم اس کی دیت دے دو اپنے پاس سے تاکہ لڑائی نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، لوگ بچ جائیں۔ یہ مکہ کی بات ہے، دونوں کافر ہیں لیکن لوگ میں بھی امن والے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہر جو بھی جماعت ہو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ دونوں حکیم نظام نے اتبا تو ایسا کرو کہ تم نے اپنے پاس سے پیسے دے دو تاکہ حضر والوں کو جو ان کا قبیلہ وہ آدمی فوت ہوا ہے اس کی دیت دے تو لڑائی نہ ہو۔ اتبا بن ربیع مان گئے، ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ اب جو ابو جہل تو سردار تھا مکے کا، دونوں اس کے پاس گئے، اتبا نے کہا جی جو حضری قبیلے کا آدمی قتل ہو مسلمانوں سے، میں اس کی دیت اپنے پاس سے دے دیتا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے۔ ابو جہل بھڑک اٹھا، کہنے لگا اتبا تیرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو اس لیے ایسے کام کر رہا ہے، اس کا بیٹا مسلمان چلا گیا تھا مدینہ کے اندر، تو اس لیے کر رہا ہے۔ اس نے تانا دیا، اتبا کو تانا برداشت نہ ہوا، کہنے لگا کل دیکھنا بھی کیسا ہوگا۔ پھر دونوں جب غزوہ بدر کے میدان سجا لگا، ادھر مسلمان ادھر کافر، تو اتبا بن ربیع اور ادھر سے 3 لوگ نکلے، ادھر سے حضرت علی نکلے اور حضرت حمزہ نکلے اور عبید اللہ بن حارث نکلے، ادھر سے اتبا بن ربیع نکلے، ولید بن اتبا نکلا اور شیبہ بن اتبا ربیع، یہ تینوں نکلے ادھر سے۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ محمد بھیجو اپنے ساتھیوں کو، پہلے مقابلے پہلے لوگ دقت آپس سے 1-1 2-2 نکلا کرتے تھے، اب 3 ادھر سے نکلے، تینوں کو ادھر بلائے گا، اب تینوں کو نکال، جب پہلے نکلے 3 انصاری آ گئے، جب 3 انصاری آئے نا تو اتبا بن ربیع نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا ہم انصار میں سے ہیں۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتا ہے؟ تو ہمارے سامنے ان کاشتکاروں کو لے کر آ گیا، ہماری توہین کرتا ہے، ہمارے سامنے قریش کے لوگوں کو لے کر آ۔ یعنی جب انسان کی ماتم اور خراب ہوتی ہے نا پھر اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اتبا بن ربیع کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد تو ہمارے سامنے کاشتکاروں کو لے کر آ گیا، انصاریوں کو، اور جو غریب لوگ ہیں وہ تو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں، ہمارے مقابل قریش کو لے کر آ۔ پھر آپ نے علی کو بھیجا، حمزہ کو بھیجا اور عبید اللہ بن حارث کو بھیجا، پھر لڑائی ہوئی، حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان دونوں کو قتل کر دیا، لیکن جو عبید اللہ بن حارث تھا اس کو جو ولید بن ربیع اتبا تھا اس نے ان کو قتل، کافی لڑائی ہوئی اور اس نے آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، حضرت علی حمزہ نے بھاگ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور جب اسی حالت کے اندر اتبا عبید اللہ بن حارث کو اللہ کے نبی اٹھا کر لائے گئے اور آپ کے پاس جب آیا تو کہنے لگا یا وسلم کیا میں شہید ہوں؟ فرمایا ہاں تو شہید ہے اور تو جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر اللہ کے اس کے چہرے کو بشاشت آ گئی، خوش ہو گیا، اللہ نے مجھے بشارت دی، جنت کی بشارت دے دی۔ کہنے لگا کاش ابو طالب زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا اس نے مجھے کیا کہا تھا، میں نے وہ کام کر دکھایا۔ یہ وہ کہہ رہا مرتبہ کا کہہ رہا ہے، ابو طالب نے کہا تھا نا، شعر پڑھا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی نے محمد کی طرف دیکھا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہماری لاشوں میں سے گزرو گے تو پھر پکڑو اس کی طرف۔ وہ حمایتی تھا اللہ کے نبی، کلمہ گو نہیں پڑھا لیکن حمایتی تھا، اس نے کہا تھا ہماری لاشوں میں سے گزرو گے، اس کو وہ بات یاد ابو طالب کہتا، ابو طالب زندہ ہوتا نا دیکھتا کہ ہم نے واقعی اس کی جو اس نے بات کہی تھی ہماری لاشوں میں سے گزر اللہ نبی میں جائیں گے، وہ لیکن وہ مر گیا چلا گیا۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے 2 گروہ تھے، کسی نے کہا وہ تھے، کسی نے کہا یہ تھے، لیکن غزوہ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ 2 گروہ مسلمان و کافر، مسلمانوں کے لیے کیا وہ آگے پڑھیں گے، وہ کافروں کے تو ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کی کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہذانی، یہ 2 گروہ، خصمان دونوں جگڑنے والے، دو جگڑنے والے، اختصموا انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا پس جو لوگ کافر ہوئے، قطعت کاٹ ڈالے جائیں گے، لہم ان کے لیے سیابن کپڑے من نار آگ کے، یصب پھینکا جائے گا من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ گلا دی جائیں گی اس پانی کے ساتھ،
ما فی بطونہم ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا والجلود والجلود اور جلدیں اور جلدیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے کلما علما جب کبھی ارادوا وہ ارادہ کریں گے وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منها ان یخرجوا منها کہ وہ اس عذاب سے نکلے کہ وہ اس عذاب سے نکلیں من غم من غم غم کے اعتبار سے غم کے اعتبار سے ان کو لوٹا دیا جائے گا وہ لوٹا دیا جائے گا فیہا اسی غم میں وذوقوا اور کہا جائے گا کہ تم چکھو تو کہا جائے گا تم چکھو عذاب الحریق عذاب الحریق جلانے والا عذاب جلانے والا عذاب صدق اللہ